آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا ذہنی آزمائش، آیا رب کی رحمت ساتھ لایا، علم خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17 کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ کشمیر کی دلکش فضائیں اور یہ خوبصورتی جس طرح روح کو تازہ کرتی ہے، اسی طرح ناظرین علم دین بھی انسان کی زندگی کو جلا بخشتا ہے، روح کو تازگی نصیب فرماتا ہے۔ جی ہاں، علم دین کے بہت فضائل ہیں۔ علم دین کی طلب میں ہی آج ہم پہنچ چکے ہیں۔ کہاں پہنچے ہیں ہمارے ریاض بابو، آپ کو بتائیں۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کی ٹیم سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 17 کو لے کر آج ہمارے کشمیر کے شہر میرپور میں آ چکی ہے۔ اس سے پہلے ماشاءاللہ پاکستان کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے یہ ٹیم یہاں پہنچی ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کس انداز سے یہاں کے عاشقان رسول نے تیاری کی ہوئی ہے۔ تو چلے آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آڈیشن کی طرف۔ اعلیٰ رنگ جمایا کتنا، اعلیٰ رنگ جمایا کتنا، اعلیٰ رنگ جمایا ذہنی آزمائش آیا۔ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ نیو سٹی میرپور سے۔ اچھا، ماشاءاللہ میرپور سے تشریف لائے ہیں، تو کیا جذبات ہیں آپ کے آج کے آڈیشن کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ بہت خوشی بھی ہو رہی ہے، تیاری بھی کی ہے۔ اب اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں مدینہ سے بلاوا بھی آ جائے۔ فائنل میں جائیں گے پھر آپ؟ جی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا نیم؟ محمد ذیشان الحق اتاری۔ ماشاءاللہ، ذیشان بھائی آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں بنہما میرپور کشمیر سے۔ ٹھیک ہے، تو آج آپ آڈیشن میں تشریف لے کر آئے ہیں، آپ کے جذبات کیا ہیں، احساسات کیا ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آڈیشن میں آپ عبدالحبیب بھائی کے سامنے منچ پر جائیں گے؟ جی انشاءاللہ جذبہ تو یہی ہے کہ ہر کوئی اسی لیے آتا ہے یہاں پر کہ آڈیشن دے اور پاس ہو، اور ایک موقع ملتا ہے عمرہ شریف کرنے کا، اور خاص طور پر علم دین سیکھنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے ہم علم دین بھی حاصل کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ ایک عمرے کی بھی سعادت ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہر کسی کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر آئے، وہ یہاں پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائے، تاکہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جا سکے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے جذبات ہیں آپ کے۔ آپ نے فرمایا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اور عمرہ کے لیے مدینہ شریف حاضری کی آپ کی تڑپ ہے، تو دعا کرتے ہیں اللہ کریم آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ علم کا دریا خوب بہایا، علم کا دریا خوب بہایا، علم کا دریا خوب بہایا ذہنی آزمائش آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرپور کشمیر کا آڈیشن جاری و ساری ہے، پیپر کی چیکنگ جاری ہے۔ دیکھتے ہیں کون خوش نصیب اسلام ہے، اس میں پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور ہمارے اگلے راؤنڈ انٹرویو کے لیے کوالیفائی ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علم خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرپور کشمیر کا آڈیشن جاری و ساری ہے، پیپر کی چیکنگ ہو چکی ہے۔ اب ان خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے نام اناؤنس کیے جائیں گے جنہوں نے ہمارے اگلے راؤنڈ یعنی انٹرویو کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ محمد آصف صابر بن صابر حسین، محمد حسان اتاری بن محمد عارف، محمد زہیب اتاری بن محمد ذوالفقار، علی رضا بن خالد محمود، محمد حسنین رضا بلدیت محمد مظہر اقبال، محمد بلال فیاض بلدیت محمد فیاض۔ آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا۔ جی نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے۔ میرا نام حسیب الرحمن اتاری، والد صاحب کا نام محمد زرائد، میرا تعلق چکوال سے ہے، مرکزی جامعۃ المدینہ جہلم میں درس نظامی کر رہا ہوں، 4th ایئر۔ آنکھوں کا عبادت میں کیا حصہ ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کو عبادت میں ان کا حصہ دیا کرو، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آنکھوں کا عبادت میں کیا حصہ ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کا عبادت میں یہ حصہ ہے کہ تم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت دیکھ کر کیا کرو اور اس کے معانی میں غور و فکر کیا کرو اور اس کے عجائبات جب پڑھو تو اس میں سے جو نصیحت ملے اسے حاصل کیا کرو۔ ماشاءاللہ۔ تپش دل کو کبھی حوصلہ فرسا کرتا، دل ہیرا کو کبھی ذوق تپش پہ لاتا، تپش دل کو کبھی حوصلہ فرسا کرتا۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلام میں کو دیجیے گا، نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے۔ میرا نام محمد فرحان فاروق ہے، والد کا نام محمد فاروق خان، میرا تعلق ضلع باغ سے ہے اور میں کشمیر کے جامعہ آفتری میرپور کا میں طالب علم ہوں اور میں درجہ 4th ایئر میں پڑھ رہا ہوں۔ جی سوال کیجیے گا۔ سورج کے طلوع و غروب ہونے کی کتنی جگہ ہیں؟ سورج کے طلوع ہونے کی 360 جگہ ہیں، ہر دن الگ الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور الگ جگہ غروب ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلام میں کو دیجیے گا۔ جی نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے۔ میرا نام محمد حسان عارف ہے، والد کا نام محمد عارف، جامعۃ المدینہ سینسا میں 4th ایئر کا طالب علم ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مشورہ دینے والا کون تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مشورہ دینے والا فارس کے دیہات کا ایک شخص تھا جس کا نام اقراط تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں ڈسا دیا اور قیامت تک وہ زمین میں ڈستا چلا جائے گا۔ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، ہے کون کہ گریا کرے یا فاتحہ کو اے بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے برن۔ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی ادھر اور نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ ہے در عدن لعل یمن مشک ختن پھول، دندان و لب زلف و رخ شاہ کے ہیں فدائی ہیں، در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلام کو دیجیے گا۔ جی نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید حسنین علی مشہدی، والد صاحب کا نام سید نثار حسین شاہ، میں بیسیکلی نکیال کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں اور میں جامعۃ المدینہ سینسا کشمیر میں درجہ رابعہ یعنی 4th ایئر کا طالب علم ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ ان کی زوجہ محترمہ۔ اچھا، پھر حضرت فاطمہ کا حضرت خدیجہ سے کیا رشتہ تھا؟ ان کی صاحبزادی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ۔ اچھا، پھر امام حسن کا حضرت خدیجہ سے کیا رشتہ تھا؟ وہ ان کی نانی لگتی تھی۔ امام حسن کی کنیت کیا ہے؟ امام حسن کی کنیت ابو محمد۔ کبھی انداز تجاہل سے میں توبہ کرتا، کبھی کہتا کہ یہ کیا بزم ہے کیسی ہے بہار، کبھی انداز تجاہل سے میں توبہ کرتا۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلام میں کو دیجیے گا۔ کیا بات۔ نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے۔ میرا نام محمد بلال اتاری ہے، والد صاحب کا نام عابد محمود ہے، کشمیر کے ضلع بمبر سے ڈلیال میں 4th ایئر کا طالب علم۔ اچھا ماشاءاللہ۔ لو بن گئے اب تو حسینوں کا دہن پھول، وہ ہو کے نہا ہو گئے تابع رخ شاہ میں، لو بن گئے اب تو حسینوں کے دہن۔ سورج تیرے خرمن کو بنے تیری کرن پھول، دل غم تجھے گینے خدا تجھ کو وہ چمکائے، سورج تیرے خرمن کو بنے تیری کرن پھول۔ ماشاءاللہ۔ کبھی خود اپنے سمجھنے کو نہ سمجھا کرتا، کبھی خود اپنے تحیر پہ میں حیران رہتا، کبھی خود اپنے سمجھنے کو نہ سمجھا کرتا۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلام پہ جزاک اللہ۔ آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا۔ جی نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد دنیاش بیر ہے اور میرا تعلق بیسیکلی کشمیر ضلع کوٹلی کے شہر کھوریٹا سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ کوٹلی میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ کوٹلی سے آڈیشن دینے کے لیے؟ جی بابو سوال کیجیے گا۔ قیامت کے دن کو یوم عسیر کیوں کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برے حساب اور عذاب کے اعتبار سے یہ دن کافروں کے لیے بڑا ہی سخت ہوگا، اس اعتبار سے اسے یوم عسیر یعنی بڑا سخت دن کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کیوں میں افسردگی وقت کی پرواہ کرتا، سرسرے دشت مدینہ جو کرم فرماتی، کیوں میں افسردگی وقت کی پرواہ کرتا، خاک پر گر کے کبھی ہائے خدایا کرتا، بام تک دل کو کبھی بال کبوتر دیتا، خاک پر گر کے کبھی ہائے خدایا کرتا، نکھرے ہوئے جوبن میں قیامت کی پھبن پھول۔ کیا غاز عملہ گرد مدینہ کا جو ہے آج نکھرے ہوئے جوبن میں قیامت کی اس کلام کا مطلب سنائیں۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول رکن پھول بدن پھول۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلام کو دیجیے گا۔
جی نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے؟ لفتاب احمد اتاری، جامعۃ المدینہ جبی جاتنا 4th ایئر کا طالب علم۔ اچھا ماشاء اللہ۔ روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا۔ اگلے اسلام کو دیجیے گا۔ اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کتاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا۔ آ چکی باد صبا باغ مدینہ چھوڑ کر، اس تمنا پر جیے یا رب اسیران قفس، آ چکی باد صبا باغ مدینہ چھوڑ کر۔ اس کلام کا مقطع سنائیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کی۔ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے؟ محمد حسین زاہد بن زاہد احمد، اور میرے جامعۃ المدینہ چیتر پڑی سے طلب علم۔ ماشاء اللہ۔ بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بے لگائے آ جاتے یوں جبرائیل، بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ جبریل سدرا چھوڑ کر۔ ماشاء اللہ۔ اگلے اسلام کو دیجیے گا۔ جی نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد وقار اتاری ہے، میرا تعلق میرپور سے ہے، اور میں ماڈل جامعۃ المدینہ F3 میں زیر تعلیم ہوں، درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں۔ اچھا، خامسہ کیا ہوتی ہے؟ 5th ایئر۔ اچھا 5th ایئر میں پڑھتے ہیں۔ کیا روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی سے اترنے کے بعد دنیا میں جتنی بھی نسلیں چلی آپ ہی کی اولاد سے چلی۔ عرب، فارس اور روم کے جو لوگ ہیں یہ آپ کے بیٹے سام کی اولاد سے ہیں، سوڈان کے لوگ آپ کی اولاد حام کی اولاد سے ہیں، اور ترک اور یاجوج ماجوج وغیرہ یہ آپ کی اولاد یافس کی اولاد سے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ سخت دیوانہ تھا گر گل خلد کی پرواہ کرتا، یہ مزے خوب یہ قسمت سے جو پائے ہوتے، سخت دیوانہ تھا گر خلد کی پرواہ کرتا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اگلے اسلام۔ آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا آزمائش آ گیا۔ جی نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے؟ میرا نام فہد طارق ہے، میرے والد صاحب کا نام طارق محمود ہے، میں جامعۃ المدینہ ڈڈیال آزاد کشمیر کے اندر 5th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاء اللہ۔ آ چکی باد صبا باغ مدینہ چھوڑ کر، کس تمنا پہ جیے یا رب اسیران قفس، آ چکی باد صبا باغ مدینہ چھوڑ کر۔ ماشاء اللہ۔ اگلے اسلام کو دیجیے گا۔ نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے؟ میرا نام رحیف احمد اتاری اور میرے والد صاحب کا نام محمد رفیق ہے۔ میرا بیسیکلی تعلق کشمیر کے ضلع جیلم ویلی سے ہے، اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ بیمبر کا طالب علم ہوں۔ ماشاء حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا فرمایا تو آپ نے صبر کے کیا مدنی پھول ارشاد فرمائے؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، آپ کی اونٹنیاں، آپ کے چروائے اور آپ کے کھیت، یہ سب چیزیں جب تباہ ہو گئی تو اس کی جب آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے تو اس کو اس چیز کا حق ہے کہ وہ اسے لے لے، اور مجھے اس میں بولنے کی کوئی حق نہیں۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ماشاء اللہ۔ اگلے اسلام کو دیجیے گا۔ بغیر علم کے کوئی بات کرنے کا کیا وبال ہے؟ بغیر علم کے کوئی بات کرنے کا وبال جواب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا، جو آدمی کسی چیز کا علم رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو سکھائے، اور وہ بات کہنے سے بچے جس کا علم نہ رکھتا ہو، ورنہ وہ دین سے نکل جائے گا اور تکلف کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اگلے اسلام کو دیجیے گا۔ جی نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے؟ میرا نام انعام الحق اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد جائب ہے، میرا بیسیکلی تعلق فتح پانی کشمیر سے ہے، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان زمزم ڈڈیال میں 5th ایئر کا طالب علم ہوں۔ آنکھوں کا عبادت میں کیا حصہ ہے؟ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
इबादत में से अपनी आंखों को उनका हिस्सा दिया करो। अर्ज़ की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आंखों का इबादत में क्या हिस्सा है? इरशाद फरमाया कि देख कर कुरान करीम की तिलावत किया करो और कुरान करीम की आयत के और उसके मानी में गौर व फिक्र किया करो और कुरान करीम के मौजूद अजायबात को पढ़ कर उनमें उनसे नसीहत हासिल किया करो। माशाल्लाह। अगले इस्लाम भाई को दीजिएगा। नाम बताएंगे, अपना मुख्तसर तारुफ बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर अतारी है, वालिद साहब का नाम अब्दुल जब्बार है और मैं जामियातुल मदीना सेंसा में 4th ईयर का तालिब इल्म। जी सवाल कीजिएगा। मसाइब से दूरी और तंगदस्ती से हिफाजत का क्या वजीफ़ा है? दुरूद शरीफ पढ़ के सुना दें। जिस शख्स को आंधी, आसमानी बिजली या किसी और चीज़ से नुकसान पहुंचने का डर हो या वो तंगदस्ती का शिकार हो तो उसे चाहिए कि कसरत से या वकीलों पढ़ा करे। इससे इंशाअल्लाह हाजतें पूरी होंगी, मुसीबतें दूर होंगी और पढ़ने वाले के लिए रिस्क और भलाई के दरवाजे खुलेंगे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आ गया ज़हनी आज़माइश, देखो देखो आ गया ज़हनी आज़माइश आ गया। जी नाम बताएंगे, अपना मुख्तसर तारुफ बताएंगे। अब्दुर्रहमान वल मोहम्मद बिन यूनस, मैं जामियातुल मदीना जब्बी जातला में 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ। अच्छा माशाल्लाह, जब्बी जातला की जामियातुल मदीना में 4th ईयर में पढ़ते हैं आप? जी। सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज किसने पढ़ी? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं सबसे पहला वो शख्स था जिसने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। इंसान को अता की जाने वाली बेहतरीन चीज़ कौन सी है? हज़रत हज़रत उसामा बिन शरीक फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिना की मस्जिद में थे तो इनके पास कुछ देहाती लोग आए और उन्होंने अर्ज़ की, इंसान को अता की जाने वाली बेहतरीन चीज़ कौन सी है? इरशाद फरमाया, अच्छा खुल्क। माशाल्लाह। अगले इस्लाम भाई को दीजिएगा। नाम बताएंगे, अपना तारुफ बताएंगे। मोहम्मद रेहान अत्तारी बिन मोहम्मद रियाज अत्तारी, मेरा ताल्लुक कोटली कश्मीर से है और मैं मरकज़ी जामियातुल मदीना F3 मीरपुर में का तालिब इल्म हूँ। हज़रत ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम कौन थे? हज़रत ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। आपने अपनी तमाम उम्र शाम में गुजारी और वहाँ के लोगों को अल्लाह पाक के अहकामात की तबलीग फरमाते रहे। अफ़्व का जिक्र सुना कर मैं संभाला करता, दिल अगर रंज मासी से बिगड़ने लगता, अफ़्व का जिक्र सुना कर मैं संभाला करता। उल्फते दस्तो गरीबा का तमाशा, सोहबते दागे जिगर से भी जी बहलाता, उल्फते दस्तो गरीबा का तमाशा। बेकस के उठाए तेरी रहमत के भरन है कौन के गिरिया करे या फातिहा को आए, बेकस के उठाए तेरी रहमत के भरन। इस कलाम का मक्ता सुनाएं। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा के लिए जिसमें हुसैन और हसन फूल। माशाल्लाह। अगले इस्लाम में को दीजिएगा। नाम बताएंगे, अपना मुख्तसर तारुफ बताएंगे। मेरा नाम बिलाल फ़याज़ तारी है और मैं जामियातुल मदीना डडियाल में तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह। क्या नींद भी मौत है? जी, हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नींद मौत की बहन है। इस तरह के नींद की हालत में थोड़ी देर के लिए रूह इंसान के जिस्म से निकल जाती है और फिर लौट आती है। खाक पर गिर के कभी हाय खुदाया करता, बाम तक दिल को कभी बाल कबूतर देता, तो खाने बहारी के जड़ा हुए हैं करन फूल। शब याद थी किन दांतों की शबनम के दमे सुबह, शूहान बिहारी के चढ़ाओ हैं किरण फूल। माशाल्लाह। अगले इस्लाम में भी दीजिएगा। नाम बताएंगे, अपना मुख्तसर तारुफ बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद अदील वकार अहमद है, मेरा ताल्लुक ज़िला जलम से है और जलम ही के मरकज़ी जामियातुल मदीना में 4th ईयर का स्टूडेंट। अच्छा माशाल्लाह। उनके साए के तले चैन से सोया करता, आह क्या खूब था अगर हाजिर दर होता मैं, उनके साए के तले चैन से सोया करता। माशाल्लाह। कभी फिर गिर के तड़पने की तमन्ना करता, कभी कहता कि ये क्या जोश है जुनू है जालिम, कभी फिर गिर के तड़पने की तमन्ना। सवाल है, जो किसी मुसलमान की सुबह या शाम में अयादत करे उसे क्या अजर मिलता है? जो शख्स सुबह के वक्त किसी की अयादत करे तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए शाम तक दुआ करते हैं, और जो शख्स शाम के वक्त किसी की अयादत करे तो 70,000 फरिश्ते सुबह तक उसके लिए दुआ करते हैं और उसके लिए जन्नत में एक बाग है। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। आ गया ज़हनी आज़माइश, देखो देखो आ गया ज़हनी आज़माइश आ गया, आज़माइश आ गया। जी नाम बताएंगे, अपना मुख्तसर तारुफ बताएंगे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام احتشام الحق ہے. میرے والد صاحب کا نام شمس الحق ہے اور میں ڈڈیال جامعۃ المدینہ میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا ماشاءاللہ. روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، آسمان گھر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا. ماشاءاللہ. اگلے اسلام بھائی کو دیجیے گا. جی نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے. محمد زہیب الطاری بن محمد ذوالفقار. میرا تعلق نکیال سے ہے. میں مرکزی جامعۃ المدینہ حاضہ میں 6th ایئر کا طالب علم ہوں. اتنا بھی مہے نو پہ نہ چر کے کوہن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخ نے پاک کا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ چر کے کوہن پھول. ماشاءاللہ. اگلے اسلام بھائی کو دیجیے گا. نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے. میرا نام علی رضا خالد ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ جبی کے 3rd ایئر کا طالب علم ہوں. کیوں میں افسردگی وقت کی پرواہ کرتا؟ سرسرے دشت مدینہ جو کرم فرماتی، کیوں میں افسردگی وقت کی پرواہ کرتا. اگلے اسلام کو دیجیے گا. جی نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے. میرا نام محمد ریحان رضا اتاری ہے. میرے والد صاحب کا نام عزیز الرحمان اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان زمزم ڈڈیال کے طالب علم. شفاعت کی امید پر گناہ کرتے رہنے والے کی مثال کیسی ہے؟ جو جواب پڑھ کے سنا دیں. جی اس کا جواب ہے، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شفاعت کی امید پر گناہوں میں مبتلا ہونا اور تقوی کو چھوڑ دینا ایسے ہی ہے جیسے کوئی مریض کسی ایسے ماہر ڈاکٹر پر اعتماد کر کے بد پرہیزی میں مبتلا ہو جائے، اور یہ اعتماد جہالت ہے، کیونکہ ڈاکٹر کی مہارت بعض بیماریوں کے ازالے میں نفع دیتی ہے، تمام بیماریوں میں نہیں، لہٰذا محض ڈاکٹر پر اعتماد کر کے متلقن پرہیز کو ترک کر دینا جائز نہیں. اسلام بھائی کو دیجیے گا. نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے. میرا نام حافظ حسنین ذوالفقار ہے. میرے والد صاحب کا نام ذوالفقار علی ہے. میں جامعۃ المدینہ جبی کے 4th ایئر کا طالب علم ہوں. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، جانو دل خوش اخرت سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، میرپور کشمیر میں آڈیشن جاری و ساری تھا، جو کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. اب یہ اپنے اختتام کے مراحل کی طرف ہے. فی الحال 5 اسلامی بھائیوں کو یہاں بلایا جائے گا. ان میں سے انشاءاللہ 3 اسلامی بھائی سلیکٹ کیے جائیں گے جو میرپور کشمیر کو ریپریزنٹ کریں گے اور کراچی میں ہونے والے ذہنی آزمائش سیزن 17 کے منچ کی زینت بنیں گے. جن اسلامی بھائی کا نام لیا جائے تو کچھ میرے سیدھی طرف کچھ الٹی طرف آ جائیے گا. محمد ریحان بلدیت محمد ریاض. ذہنی آزمائش آیا. محمد دانیال بلدیت محمد شبیر. محمد بلال بلدیت محمد فیاض. سید حسنین بلدیت سید نثار. محمد وقار بلدیت طارق زمان. ماشاءاللہ آپ 5 اسلامی بھائی یہاں تک پہنچے. اللہ پاک قبول فرمائے، آپ کی ذہانت میں اضافہ فرمائے. لیکن ہمیں صرف 3 اسلامی بھائی درکار ہوتے ہیں کسی بھی شہر کی ٹیم بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو صرف 3 اسلامی بھائی ٹیم کا حصہ رہیں گے. باقی اسلامی بھائی سے ہم اجازت چاہیں گے. اللہ پاک آپ کو دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے. ذہین تو ہیں آپ، اپنی ذہانت کے ذریعے دعوت اسلامی کا خوب دینی کام کریں گے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اب ان 3 خوش نصیب اسلامیوں کے نام اناؤنس کیے جائیں گے کہ جو میرپور کشمیر کے شہر کو ریپریزنٹ کریں گے اور کراچی میں ہونے والے ذہنی آزمائش سیزن 17 کے منچ کی زینت بنیں گے. جن اسلامی بھائی کا نام لیا جائے وہ ایک قدم آگے آ جائیے گا. پہلا نام ہے محمد ریحان بلدیت محمد ریاض. دوسرے اسلامی بھائی ہیں محمد دانیال بلدیت محمد شبیر. اور آخری اسلامی بھائی ہیں محمد بلال بلدیت محمد فیاض. یہ 3 خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں کہ جو اس شہر کو ریپریزنٹ کریں گے اور کراچی میں ہونے والے ذہنی آزمائش سیزن 17 میں اپنے شہر کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ العزیز. اب انشاءاللہ الکریم یہاں کے ذمہ دار اسلامی بھائی ان کو ویلکم ٹو کراچی کا ٹکٹ پیش کریں گے. اب تو سیزن 17 آیا، اب تو سیزن 17 آیا، اب تو سیزن 17 آیا. ذہنی آزمائش آیا، آزمائش آیا، ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا. آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش آ گیا، ذہنی آزمائش آ گیا.